حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور سے لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث کیے جانے تک تورات اور انجیل کو الہامی کتب ماننے والے اور ان کی پیشگوئیوں اور بشارتوں کو سچ ماننے والے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کے منتظر تھے، کیونکہ ان الہامی کتب میں نہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کی بشارت دی گئی ہے بلکہ آپ کی سیرت اور شکل و صورت سے متعلق نشانیاں بھی موجود ہیں۔ اب یہ نشانیاں کیا تھیں اور ان کتب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کس طرح کیا گیا تھا، اور کیا آج بھی ان کتب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر موجود ہے، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ تاریخ دان جناب عدنان رشید صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم عدنان صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت شکریہ عدنان صاحب، وقت دیا آپ نے۔ ہم بہت مرتبہ یہ ساری چیزیں سنتے تو ہیں کہ بہت ساری ایسی الہامی کتب ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر تھا، تو اگر ہمارے سامنے آپ ایک ایک کتاب کو لے کر چلیں اور بتائیں کہ وہ ذکر کہاں کہاں تھا، کیا کیا تھا اور آج ہے یا نہیں، تو پھر ذرا معاملہ زیادہ آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا مجھے بلانے کا۔ یہ جو ٹاپک ہے بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور بہت ڈیپ ٹاپک ہے۔ اس کو ڈیٹیل میں ہم تھوڑے سے وقت میں کور نہیں کر سکتے۔ ہم ایک کتاب اس پہ لکھ رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے ابراہیم فلفلڈ، ابراہیم کی تکمیل، یعنی ابراہیم کا جو پیغام تھا علیہ السلام وہ شروع ہوا ان کی اپنی دعوت سے اور اس کی تکمیل ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ تو یہ ساری ڈیٹیلز اس کتاب میں ہم دے رہے ہیں اور انشاءاللہ اس کا اردو ترجمہ بھی ہوگا جو شائع کیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو جو تھوڑی بہت چیزیں ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، ان کی بعثت کیا ایک دنیا کے لیے شوق تھا، ایک سرپرائز تھا، یا اس کے بارے میں پہلے بھی اللہ نے خبریں دی تھیں؟ ہم جب پچھلے صحیفے پڑھتے ہیں تو ڈائریکٹ اشارے ملتے ہیں، ڈائریکٹ اشارے یعنی براہ راست، کوئی اس میں صاف بالکل کلیئر ایکسپلیسٹ اشارے ملتے ہیں کہ عرب سے ایک نبی آئیں گے اور ان کی یہ کوالٹیز ہوں گی، اور یہ دونوں تورات میں بھی اور انجیل میں بھی دونوں جو ہے شواہد موجود ہیں۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا آیت نمبر 157 میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ اللہ کے نبی کو یہ پاتے ہیں یہود و نصارہ اپنی کتابوں میں لکھا ہوا اپنے ساتھ، یعنی جو موجودہ کتابیں تھیں ان کی، حالانکہ تحریف ہو چکی ہے۔ اس کا اقرار تو یہود و نصارہ بھی کرتے ہیں، ان کے اسکالرز کرتے ہیں کہ ہماری کتابیں اپنی اصل حالت میں نہیں ہیں۔ اس کی وجہ موسیٰ علیہ السلام کون سی زبان بولتے تھے ابھی تک کسی کو نہیں پتا، کون سی زبان میں اللہ نے جو کلام نازل کیا تھا ان کے اوپر تورات، ابھی تو عبرانی زبان میں پائی جاتی ہے نا تورات، تو موسیٰ علیہ السلام کی زبان عبرانی نہیں تھی۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کی زبان یونانی نہیں تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یونانی زبان نہیں بولتے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے تاریخ میں۔ تو اگر وہ کوئی زبان بولتے تھے وہ کون سی زبان تھی اور کس زبان میں وہ صحیفے نازل ہوئے؟ تو اسی لیے یہ یہود و نصارہ بھی مانتے ہیں کہ ہماری کتابیں اصل حالت میں نہیں ہیں، وہ تحریف شدہ ہیں، لیکن اس کے باوجود اتنے کلیئر اشارے ملتے ہیں ان کی کتب میں، ایک نبی کا ذکر ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو آئیں گے مستقبل میں اور وہ یہ کام کریں گے۔ ہم ان اشاروں کی طرف چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو غار حرا میں واقعہ ہوا، جو بخاری شریف میں کتاب الوحی جو سب سے پہلی کتاب ہے صحیح بخاری کی، اس میں واقعہ درج ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کا آنا اور سارا وہ جو بالکل وہ سارا جبریل کا آنا اور کہنا اقرا باسم ربک الذی خلق، وہ قرآن کی پہلی 5 آیات جو نازل کی گئیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شوق کی حالت میں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور کہا زملونی لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی زندگی کے بارے میں خوف ہے کہ یہ واقعہ جو میرے ساتھ ہوا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا تھا۔ اور پھر خدیجہ رضی اللہ عنہا اللہ کے نبی کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جاتی ہیں جو صحیفے پڑھ چکے تھے اور مکے میں مقیم تھے۔ تو انہوں نے جب یہ واقعہ سنا، انہوں نے بتایا بھتیجے مجھے بتائیے آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے واقعہ بیان کیا اور اسی وقت ورقہ بن نوفل نے اعلان کر دیا کہ ھذا الناموس الذی نزل اللہ علی موسیٰ، کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا۔ اب اللہ کے نبی کو ابھی تک یہ جو ہے نا ادراک نہیں ہے، یہ علم نہیں ہے کہ یہ اس معاملے کا مطلب کیا ہے، اس پورے معاملے کا مطلب ورقہ بتا رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی خبر دے دی کہ کاش میں اس دن زندہ ہوں جس دن لوگ آپ کو نکال دیں گے۔ اللہ کے نبی وہ بھی سن کے حیران ہو گئے کہ مجھے کیوں نکالیں گے؟ پھر ورقہ نے بتایا کہ جو بھی یہ پیغام لے کے آیا نبی بن کے، اس کے لوگ اس کے دشمن ہو گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ ہوا، اور یہ ورقہ جو بات کر رہے تھے وہ کس اس کی سورس کیا ہے؟ اس کی سورس ہے
عہد قدیم جو یہودیوں کی کتابیں ہیں اس میں ایک کتاب ہے اشیاء کے نام سے. اچھا. اشیاء الف شین یہ عین الف, اردو میں اس کو اشیاء پڑھا جائے گا, انگریزی زبان میں آئزایا, دا بک آف آئزایا. آئزایا ایک نبی تھے, ایک پروفٹ تھے بنو اسرائیل کے, جو تقریباً لگ بھگ 8ویں صدی قبل مسیح میں زندہ تھے. اچھا جی. اور بنو اسرائیل کے ان کی ایک کتاب ہے, آج بھی موجود ہے عہد قدیم میں, یہودیوں کی کتابوں میں, بائبل میں موجود ہے. اس کا باب 29 آیت نمبر 12, اس میں یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جب کتاب ایک امی کو دی جائے گی, اچھا, جب کتاب ایک امی کو دی جائے گی اور اس سے کہا جائے گا پڑھو, وہ کہے گا مجھے پڑھنا نہیں آتا. یہ بالکل یہی الفاظ آئزایا کی کتاب باب 29 آیت 12 میں لکھے ہوئے ہیں. انہی الفاظ کی وجہ سے ورقہ بن نوفل نے جب یہ واقعہ سنا کہ ایک فرشتہ آیا انسان کی صورت میں, اس نے کہا پڑھو, اور میں نے آگے سے کہا ما انا بقارئ, میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں, مجھے پڑھنا لکھنا نہیں آتا. تو اس کی تشریح ورقہ نے اس آیت کی بنیاد پر یہ کی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں. یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا, اور یہاں پر یہ فرشتہ وہی لے کر آیا. اچھا, بائبل میں بھی ذکر آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم؟ بالکل. ایک اور کتاب ہے اسی, اگر آپ آئزایا کی کتاب, اسی کتاب میں جائیں گے, باب 42 جو ہے, پورے کا پورا باب جو ہے وہ ایک نبی کی آمد کی خبر دے رہا ہے. اچھا, پورا باب. اس میں جو نشانیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس شخص سے بہت خوش ہوں گے, وہ اللہ کا چنا ہوا ہوگا جس کو ہم مصطفیٰ کہتے ہیں. بالکل, یس. اور اس کا قانون پوری دنیا میں پھیلے گا. جزیرے جو ہیں پوری دنیا کے, وہ اس کے قانون کا انتظار کریں گے, اور یہ پوری دنیا میں امن اور انصاف پھیلا دے گا. بت پرستوں کو شرمسار کرے گا. جو لوگ اندھیروں میں ڈوبے ہوں گے ان کو روشنی میں لائے گا. یہ سب قرآن کی آیات, ایک ایک آیت اگر آپ کو میں پڑھ کے سناؤں, ان کی فلفلمنٹ ہے یہ. اور یہ باب 42 ہے, آئزایا, دا بک آف آئزایا چیپٹر 42. ٹھیک ہے. تو اس میں پھر آپ جب آگے چلیں گے تو جغرافی, جو اس کا جغرافیائی فلفلمنٹ علاقہ ہے, اس کے بارے میں بھی پیشن گوئی ہے کہ یہ جو شخص ہوگا اس کا تعلق کیدار سے ہوگا. اچھا, کیدار کیا ہے؟ کیدار جو ہیں وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو ہیں دوسرے بیٹے ہیں. اگر آپ بائبل میں جائیں گے تورات میں, تو وہاں پر حضرت اسماعیل کے جو 12 بیٹے ہیں ان کے نام جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں. ڈیوٹرونومی کی جو جینیسس کی کتاب ہے, جینیسس جو سب سے پہلی کتاب ہے, اس میں حضرت اسماعیل کے بیٹوں کے نام ہے. پہلا بیٹا نبت, دوسرا بیٹا کیدار. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ جو ان کا جو شجرہ نسب ہے, جب آپ وہ دیکھیں گے جو حضرت اسماعیل سے جا کے ملتا ہے, تو وہ کیدار سے, جو کیدار کے تھرو ملتا ہے. تو کیدار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک شجرہ نسب کے مطابق جو ہے وہ فور فادرز میں شامل تھے. اس کا ذکر آئزایا کی کتاب میں ہے کہ اس شخص کا تعلق کیدار کے علاقے سے, کیدار کے جو کیدار کی جو آبادیاں ہیں وہاں سے ہوگا. پھر یہ بھی بتا دیا کہ کون سی جگہ پہ آئیں گے. اچھا, مدینے کے شہر میں آج جو پہاڑ ہے اس کا نام ہے صلا. ایک صلا کے نام سے پہاڑ ہے, صاد لام عین, اس کو عربی میں اس طرح لکھا جاتا ہے, اور ہیبرو میں اس کی پروناؤنسیشن ہے سلا. اور اسی پروفیسی میں, اسی پیشگوئی میں اس کا ذکر ہے کہ یہ جس علاقے میں جائیں گے یا جہاں سے آئیں گے وہاں پر سلا ایک پہاڑ موجود ہے. تو یہ ساری چیزیں ملا کے ایک ہی چیپٹر میں سب نشانیاں بیان کی گئی ہیں. یہ کون ہے, یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ آج تک ہم یہ کویسچن پوچھ رہے ہیں, اور ہمیں یہود و نصارہ جو اسکالرز ہیں, ان کے جو ریسرچرز ہیں, ہم ان کے ساتھ ڈیبیٹس کر چکے ہیں, ڈائیلاگس کر چکے ہیں. تو اس کا کوئی اس پر وہ کیوں مانتے کیوں نہیں ہے؟ وہ دیکھیے قرآن میں اس کا ذکر ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ اللہ کے نبی کو اس طرح جانتے ہیں جس طرح اپنے بچوں کو جانتے ہیں. اور اس کی ایک مثال وہ بھی ہے کہ جب حضرت صفیہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئیں جنگ خیبر کے بعد, وہ یہودی بیک گراؤنڈ سے تھی جی, انہوں نے بتایا اللہ کے نبی کو میرے باپ اور میرے چچا آپ کو ملنے گئے تھے جب آپ قبا میں نازل ہوئے, جب آپ ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے اور آپ نے قبا میں قیام کیا, میرے والد اور میرے چچا آپ کو ملنے گئے, آپ کو دیکھا, آپ کو پرکھا, گھر واپس آئے تھکے ہارے اور آپس میں گفتگو کر رہے تھے اور میں سن رہی تھی, اور میرے چچا نے میرے والد سے پوچھا کہ کیا یہ وہی ہے؟ اچھا, کیا یہ وہی ہے؟ یعنی کس کی بات ہو رہی ہے؟ وہی نبی جس کی پیشن گوئیاں ہمارے صحیفوں میں موجود ہیں. تو میرے والد نے کہا ہیں تو وہی, لیکن بنو اسماعیل سے ہیں. اچھا, تو بنو اسرائیل سے نہیں ہیں, اس لیے ہم ان کو نہیں مانیں گے. تو یہ کچھ ہٹ درمی جو ہے
آج بھی وہ موجود تو ہے. پھر پرسنل بائس ایک طرح سے کہتے ہیں, وہ پرسنل چوائس اور پرسنل بائس ہے. اب پیرنٹس کے حوالے سے بھی تھا کوئی نشانیاں یا کوئی ذکر ان صحیفوں میں اللہ کے نبی کے پیرنٹس کے بارے میں؟ اس کے بارے میں کوئی کلیئر انڈیکیشن نہیں ہے, لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذات ہے اور ان کی جو فیملی ہے, ان کی جو جینیالوجی ہے جس کو ہم شجرہ نسب کہتے ہیں, وہ کلیئرلی انڈیکیٹڈ ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور دوسری کچھ جس طرح مہر نبوت کے بارے میں کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو یہ شک ہو جاتا تھا کہ شاید یہی محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ذکر تھا, اس کے بارے وہ میں جا کے ان کو دیکھنا چاہتے تھے کہ بھئی ان کا نشان ہے یا نہیں ہے, تو اس کے بارے میں کوئی کلیئر انڈیکیشن نہیں ہے. لیکن بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت ساری کتابیں ہیں. مثال کے طور پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے بھی پیشن گوئیاں موجود ہیں انجیل میں. اب اگر آپ انجیل یوحنا اٹھا کے دیکھیں گے, جو چوتھی انجیل ہے, اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف ایسے جو ہیں کلمات منسوب ہیں جہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں نے ابھی تمہیں بہت ساری باتیں نہیں بتائی, بہت ساری باتیں میں نے بتانی ہیں لیکن میں بتا نہیں سکتا کیونکہ میرے بعد آنے والا وہ بتائے گا اور وہ میری تعریف کرے گا اور میرے پیغام کی جو ہے وہ توثیق کرے گا اور تمہیں جو آنے والی چیزیں ہیں وہ بتائے گا. اب یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اسی انجیل میں یوحنا میں ذکر ہے کہ جب وہ لوگوں کو دریائے اردن میں غسل دے رہے تھے تو یہودی ان سے سوال کرنے آئے, یہودی ان سے پوچھنے آئے کہ آپ کون ہیں؟ آپ ایلیجا ہیں؟ اچھا, کیا آپ مسیح ہیں یا آپ وہ نبی ہیں یا آپ وہ نبی ہیں؟ اب ایلیجا ایک سیپریٹ پرسنالٹی ہے, مسیح ایک سیپریٹ پرسنالٹی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. مسیح, اس میں کوئی نہ مسیحی اس کا انکار کرتے ہیں نہ مسلمان انکار کرتے ہیں کہ مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے. دیٹ پروفٹ کون ہے جس کے بارے میں یہودیوں نے پوچھا کہ آر یو دیٹ پروفٹ, کہ آپ کیا وہ نبی ہیں؟ اس کا اشارہ ہے ڈیوٹرونومی 18:18 تثنیہ کی کتاب ہے تورات میں, کہ ایک نبی کی پیشن گوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی طرح کا ایک نبی آئے گا مستقبل میں اور اس کی یہ کوالٹیز ہوں گی. تفصیلات بہت زیادہ ہیں جو شاید ہم بیان نہ کر سکیں. اس کے علاوہ ایک اور اسی کتاب میں ڈیوٹرونومی ایک اور جگہ جو ہے وہ 3 جگہوں کا ذکر ہے. ڈیوٹرونومی باب 35 آیت نمبر 2, اور اس میں بھی اللہ کے نبی کی نبوت کا ذکر ہے. مثال کے طور پہ سب سے پہلے یہاں پر جو اشارہ دیا گیا وہ یہ کہ اللہ کا پیغام آیا طور سینین سے, جو سائنائی کا پہاڑ ہے, اس کا اشارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان کو جو رسالت ملی, جو پیغام ملا, جو قانون ملا, اس کی طرف اشارہ ہے. پھر یہ پیغام جو ہے اٹھا سائیر کے پہاڑ سے, سائیر کے پہاڑ جو ہے فلسطین میں, اور اس کا اشارہ حضرت عیسیٰ کی طرف ہے. اور پھر اس کی تکمیل ہوئی ماؤنٹ فاران یا پاران سے, جو بائبل میں الفاظ موجود ہیں. فاران کا علاقہ جو وادی فاران ہے وہ مکہ ہے. بالکل. اچھا, یہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ ایکسیڈنٹ ہے یا ایسی کوئی, اس کا ہمیں مطلب نہیں پتا, لیکن 3 لوکیشنز کلیئرلی انڈیکیٹڈ ہیں. سائنائی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے, سائیر فلسطین کا پہاڑ حضرت عیسیٰ کے ساتھ منسوب ہے, اور فاران کی جو وادی ہے وہ عرب ہے, فاران کلیئرلی عرب ہے. ٹھیک ہو گیا. اب یہ 3 پرسنالٹیز ہیں, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا ذکر مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ قرآن میں بھی ہے. ہمارے علماء نے اشارہ دیا ہے, انہوں نے قرآن کی آیات ہیں اور بڑی مشہور صورت ہے کہ اسی طرح اللہ نے یہی لوکیشنز قرآن میں بیان کی ہیں. اچھا, اور بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے. اب سورہ 3 جب آپ پڑھیں گے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, والتین والزیتون, اللہ تعالیٰ قسم اٹھا, وطور سینین وہذا البلد الامین. اب یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا رہے ہیں کہ میں قسم اٹھاتا ہوں والتین والزیتون. انجیر کا جو وہ فروٹ ہے نا, جو پھل ہم کھاتے ہیں, کہ قسم ہے انجیر کی اور زیتون کی. انجیر اور زیتون جو وہ فلسطین کی اسپیشل پیداوار ہے. انجیر ایک کا نہیں, اللہ نے ایک فروٹ کی, دونوں اسپیشل پیداوار جو ہیں فلسطین کے علاقے کی, وہ انجیر اور زیتون. دوسری جو جگہ ہے جس کا ذکر اللہ نے کیا وہ طور سینین, سائنائی کا پہاڑ, وہذا البلد الامین, جہاں پر یہ صورت نازل ہوئی مکہ. بالکل وہی 3 لوکیشنز جو ڈیوٹرونومی 33:2 میں مینشنڈ ہیں, اسی طرح ان 3 لوکیشنز کا ذکر قرآن میں موجود ہے. اور یہ ناممکن ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے صحیفے پڑھ کے یہ ساری چیزیں, یہ بھی کلیم کرتے ہیں نا کچھ لوگ کہ بھئی وہ پڑھ لیا اور اس کے بعد انہوں نے اپنی طرف سے بنا لی چیزیں. کر دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عربی بھی لکھنا پڑھنا آتی تھی, چاہے جائے کہ ان کو یونانی زبان آتی ہو یا عبرانی زبان آتی ہو یا ایرمیک زبان آتی ہو,
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان زبانوں میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کبھی ایکسیس کتابوں میں نہیں ہوا. کتابیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھی تھی, اور اس کا مقصد یہ تھا, اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا, اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ یہ نہ کہہ سکیں کہ آپ ہی نے یہ سب کچھ جو ہے لکھ دیا ہے, بنا دیا ہے. بالکل صحیح. تو یہ ایک بہت وسیع ٹاپک ہے, اس کے بارے میں گفتگو کرنا ایک چھوٹے سے سیشن میں ممکن نہیں ہے, لیکن الحمدللہ کچھ اشارے ہم نے دے دیے. ان اشاروں سے ہمیں ایک تو اس کی ڈیپتھ کا بھی اندازہ ہوا, اور دوسرا ایک چیز کا اور اندازہ ہوا کہ ان کی کتابوں میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں جس کو وہ دیکھتے بھی ہیں, پڑھتے بھی ہیں اور پھر اگنور کر دیتے ہیں. اور ہماری بھی کتابوں میں بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں, تعلیمات, جن کو ہم پڑھتے بھی ہیں, دیکھتے بھی ہیں اور اگنور کر دیتے ہیں بہت. تو یہ سبق بھی شاید ایسا ہے کہ جس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے آپ کا.